الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ جمعے کا دن پہلے والی امتوں پر بھی پیش کیا گیا، بالخصوص یہود و نصارہ پر، لیکن انہوں نے اس دن کی قدر نہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے یہ نعمت واپس لے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق فہدان اللہ، اللہ تعالی نے ہماری اس کے متعلق رہنمائی کی۔ اب نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آئے تو ترتیب میں سب سے آخر میں ہیں، لیکن ہیں سب سے سبقت کر جانے والے۔ جمعے کا دن اسی سے دنوں کا ویک کا آغاز ہوتا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ جمعے کا دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس کے بعد ہفتہ ہے، یہود کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے، پھر اس کے بعد اتوار ہے جو عیسائیوں کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یوں ہم آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن سب سے اول آ جانے والے، سبقت لے جانے والے بن گئے۔ یہ جو ویک ہوتا ہے نا، اس کے لیے ویسے ہمیں جمعے کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جمعے سے لے کر جمعے تک یہ جو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں، ان میں غیروں کی نقالی نظر آتی ہے۔ ہم ویک کے لیے استعمال کرتے ہیں ہفتہ، پورا ہفتہ۔ پورا ہفتہ کہنے کی بجائے کہنا چاہیے پورا جمعہ، جمعے سے جمعے تک۔ ہمارے لیے تو مقدس دن جمعے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیر یوم طلعت فیہ الشمس، بہترین دن کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا، اور یہی وہ دن تھا جس دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تمہارے دنوں میں سے سب سے جو افضل دن ہے نا، وہ جمعے کا دن ہے۔ کس قدر اس دن کی اہمیت ہے، اور کس قدر اس کو شان اور عظمت عطا کی گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح دیگر بہت ساری چیزوں میں آج مسلمان خیال نہیں کرتے، جمعے کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ حالانکہ یہ وہ دن ہے جس دن کی
اس قدر فضیلت ہے کہ اس دن میں آپ نے چند ایک کام کرنے ہیں۔ ویکلی ہمیں یہ دن میسر آتا ہے، ہر 6 دن کے بعد 7واں دن جمعے کا، اور کتنا سنہری موقع ملتا ہے۔ ہم اس میں کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، ذرا توجہ سے ان کو سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس جمعے کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کس طرح کہ آپ نے اس دن غسل کرنا ہے، اور غسل ہے ہر بالغ پر غسل جنابت۔ غسل جنابت جو فرض ہوتا ہے، ہر بالغ مرد نے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ہر بالغ مرد نے جمعے کے دن غسل جنابت کرنا ہے، جس کا طریقہ جان لیجئے۔ غسل جنابت اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس نے یہی غسل کرنا ہے۔ جمعے کے دن یہ غسل کرنا مسنون ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر یہ غسل جمعے کے دن واجب ہے۔ پھر عیدین کے موقع پر یہی غسل کرنا ہے، احتلام ہو جائے تو یہی غسل کرنا ہے، میاں بیوی نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہے تو یہی غسل کرنا ہے، عورت ناپاکی کے ایام سے گزر گئی ہے، پاک ہو گئی ہے تو اب اس نے پاکی کے لیے یہی غسل کرنا ہے۔ کس قدر اس کی اہمیت ہے، اور یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اس کے اندر طہارت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس غسل کے لیے سب سے پہلے جس طرح دیگر اعمال کے لیے نیت ہے نا، ویسے اس کے لیے بھی نیت ہے، لیکن زبان سے نہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں من گھڑت، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اب روزہ ہے، روزے کے لیے نیت بنا لی لوگوں نے، انشاءاللہ اس کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اس وقت ہم ذکر کریں گے۔ زبان سے نیت کا کوئی تعلق نہیں۔ النیت فعل القلب، نیت دل کا کام ہے۔ آپ نے دل کے اندر نیت کر لی کہ میں واش روم میں جا رہا ہوں، باتھ روم میں جا رہا ہوں، کس لیے؟ غسل جنابت کے لیے۔ اب یہ نیت آپ نے کر لی، بیت الخلاء میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے اپنے آداب ہیں۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ اچھی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھو لیں۔ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ کلائیوں سمیت، یہ آپ نے دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ وضو کریں جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد آپ منہ میں پانی ڈالیں، کلی کریں، اچھی طرح غرارے کریں اگر روزہ نہیں ہے۔ لیکن اب تو روزہ ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے الا ان تکون صائما، اگر آپ روزے سے ہیں نا، پھر ناک میں اور منہ میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ نہیں کرنا۔ بالغ فی الاستنشاق، آپ نے فرمایا مبالغہ کرو، یعنی غرارے کرو اچھی طرح، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن جب روزہ ہونا پھر ایسے نہیں کرنا۔ پھر سمپل منہ میں پانی ڈالیں، کلی کریں، مسواک کریں، برش ہے تو وہ کر لیں، ٹوتھ برش کی بھی اجازت ہے، ٹوتھ پیسٹ کی بھی اجازت ہے، کیونکہ آپ کے حلق سے کوئی چیز اندر نہیں اتر رہی۔ حلق سے کوئی چیز اترے گی تو روزہ متاثر ہوگا نا۔ یہ تو صرف آپ اپنے دانتوں کی صفائی اور منہ کی صفائی کے لیے سب کر رہے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالیے، طریقہ 2 طرح سے ہے، ایک ہے کہ ایک چلو لیا آپ نے، منہ میں پانی ڈال لیا، تھوڑا سا بچا کے ناک میں ڈال لیا۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک ہی چلو سے منہ میں بھی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا، پھر منہ کی اور ناک کی بیک وقت آپ نے صفائی کر لی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چلو لیں، پہلے کلی کر لیں، منہ میں پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد الگ سے چلو لے کر آپ ناک میں پانی ڈال لیں اور ناک کی صفائی کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلا عمل کرنا ہے چہرہ دھونے کا۔ چہرہ اس کے خد و خال شروع ہوتے ہیں، یہ جہاں سے من منابت الشعر، جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں نا، یہاں سے، اور یہ کانوں تک اور ٹھوڑی سمیت، یہ آپ نے چہرہ دھونا ہے۔ داڑھی ہے تو خلال کرنا ہے داڑھی کے بالوں کا، یعنی اچھی طرح انگلیاں پھیر کر کوشش کریں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔
اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں بازو کو کوہنی سمیت دھونا ہے، پھر بائیں بازو کو کوہنی سمیت دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ سر کا مسح کر لیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جہاں سے آپ نے اپنا چہرہ دھونا شروع کیا نا، یہاں سے آپ شروع کریں گے اور یہ پیچھے الی قفا، اپنی گدی تک لے جائیں گے، گردن تک، پھر یہاں چھوڑنا نہیں، یہاں سے دوبارہ واپس آنا ہے، جہاں سے شروع کیا تھا نا وہاں پہ لا کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ پھر شہادت کی انگلیاں کانوں میں داخل کر کے سوراخوں اور نشیب و فراز سے گزارتے ہوئے باہر لے آنی ہے، اور انگوٹھے کے ساتھ کانوں کی پشت پر آپ نے مسح کر لینا ہے۔ یہ ہے مسح کا طریقہ مسنون۔ اس میں گردن کا مسح بھی ہو گیا، کانوں کا بھی۔ آخر میں آپ نے دھو لینے اپنے دونوں پاؤں، دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت، بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اگر آپ ابھی اپنے پاؤں نہیں دھونا چاہتے کوئی حرج نہیں، ابھی نہ دھوئیں، آپ سر کے مسے تک یا مسے سے بھی پہلے تک یعنی کوہنی سمیت آپ نے بازو دھو لیے، اب آپ اپنے سر کے بالوں کا خلال کر لیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مختلف طریقے ہیں، امت کو جیسے آسانی ہو۔ سر کے بالوں کا اچھی طرح خلال کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ آج کل شاور سسٹم ہے، شاور لے لیں 3 بار، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور اس کے بعد اپنا پورا جسم دھو لیں، ٹھیک ہے، صابن کے ساتھ، شیمپو کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا آپ کا غسل جنابت، ٹھیک ہے۔ آخر میں اگر آپ نے پہلے اپنے پاؤں نہیں دھوئے، اب آخر میں ان کو دھو لیں، لیکن جہاں پر غسل کیا ہے نا وہاں پر پانی بہا دیں، تاکہ غسل کے پانی کے نشانات یا قطرے وہاں پر نہ ہوں، وہ دھل جائیں، اور وہاں پر آپ اپنے دونوں پاؤں دھو لیں۔ یہ ہے غسل جنابت یا فرض غسل کا طریقہ، جو میں نے بتا دیا ہے کہ کب کب کرنا ہے۔ اب یہ غسل جس نے کیا، حدیث میں آتا ہے من غسل واغتسل، جس نے غسل کیا اور اہتمام سے غسل کیا، اللہ نے نئے کپڑے دیے ہیں وہ پہن لیے، نئے کپڑے نہیں ہیں، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگائی، تیل لگایا، کنگھا کیا، یہ سارا کچھ کیا، پوری زیب و زینت جمعے والے دن اختیار کی۔ اب فرمائے یہ چل پڑا اللہ کے گھر مسجد کی طرف۔ چلتا کیسے؟ مشا ولم یرکب، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آیا، پیدل چل کے آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں داخل ہوا، آ کے جس قدر اللہ نے توفیق دی اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت کا موقع مل گیا، 4 کا، 6 کا، 8 کا، جتنی پڑھ سکا پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد یہ امام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ اب امام صاحب آ گئے، خطبہ ارشاد کیا، اس نے پوری توجہ سے سنا، کوئی بےہودگی نہیں کی، کوئی ادھر ادھر کی جو ہے نا بے توجہی کا شکار نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، توجہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے دی، پورا یکسو ہو کر امام کے قریب ہو کر اس نے پوری باتوں کو توجہ سے سنا، امام کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ اب یہ جب واپس جاتا ہے نا، اب سنیے آپ نے جو فضیلت بیان کی، کئی ایک فضیلتیں، ایک تو یہ ہے نا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو 1 اونٹ نہر کرنے کا اجر ملتا ہے، 1 اونٹ سب سے پہلے آنے والے کو۔ اب سوچئے گا ذرا، عید الاضحیٰ کے موقع پر اونٹ لوگ خریدتے ہیں، کتنا مہنگا ہوتا ہے، میرے جیسا آپ جیسا غریب آدمی تو تصور نہیں کر سکتا کہ اونٹ نہر کرے۔ واہ میرے اللہ تیری قدرتیں، تو نے ویکلی ہمیں پیکج دے دیا کہ بھئی ہر جمعے تم اونٹ نہر کرنے کا اجر لے سکتے ہو، یہ کام کر کے جلد از جلد جمعے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ چلو اول نمبر پہ نہیں آ سکے، دوسرے پہ آ جاؤ، گائے ذبح کرنے کا اجر مل جائے گا، پھر درجہ بدرجہ گائے کے بعد بھیڑ، بکری، حتیٰ کہ مرغی، اور آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ ایسے ہے کہ جیسے اس نے انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جس وقت امام آ کے ممبر پر بیٹھ گیا خطبے کے لیے، اب وہ جو فرشتے اسپیشل آئے ہوتے ہیں نا جمعے کا ثواب لکھنے کے لیے،
مسجد کے دروازوں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کی انٹری پڑ گئی اس وقت سے پہلے اس کا نام لکھا گیا، جب امام بیٹھ گیا وہ بھی آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اسپیشل ڈائریاں بند کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آنے کا اتنا اجر ہے۔ اب جو اس دورانیے میں یعنی پہلے ہی آ گیا، ایک اور حدیث سنن نبی داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا اور راتوں کے قیام کا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنے قدم اٹھاتے ہوں گے آپ مسجد کی طرف؟ تصور کیجئے 10 قدم اٹھائے تو 10 سال کی راتوں کے قیام کا اور 10 سالوں کے دنوں کے روزوں کا اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے جمعہ ہمارے لیے اس قدر سنہری موقع۔ لیکن آپ دیکھیں یہ عام دنوں کی بات ہے، پھر رمضان ہو، رمضان میں تو ہر عمل کا اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس دن کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، اہتمام کے ساتھ یہ عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا اس دن مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے نا، اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ ایک نور پیدا کر دیتا ہے، پورا ویک نورانی منظر اس کے لیے، ایک نورانی ماحول بن جاتا ہے۔ پھر یہی وہ جمعے کا دن ہے جس دن میں فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے کوئی بھی مسلمان اس گھڑی کو پالے اور اس دوران اللہ سے دعا کرے، جو دعا بھی کرے گا اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ ان اوقات کو تلاش کیا کریں، روزانہ ہمیں یہ وقت ملتے ہیں قبولیت کے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحری افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ جمعے والے دن یہ جو گھڑی ہے نا، ایک حدیث کے مطابق ہے جس وقت مؤذن نے اذان جمعہ دی اور اس کے بعد اب امام نے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے خطبے کے لیے، یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نماز مکمل ہونے تک یہ جو دورانیہ ہے نا، یہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ لیکن ہم لوگ تو بہت لیٹ آتے ہیں، ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب جماعت کھڑی ہوگی تو ہم بھاگم بھاگ آ کر ملیں گے۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ سستی نہیں کرنی۔ دیکھیے اگر اس چیز میں ہم پیچھے رہ جائیں، حدیث میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اصل میں نا ایک لالچ ہے دنیا کا، آپ لوگ بہت سارے لوگ آتے ہی نہیں ہیں نماز کے لیے۔ اگر ان کو پتا ہونا مسجد میں جائیں گے تو وہاں پر جناب کھانا ملے گا، پائے پکے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اگر گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑے نا، باقی نمازیں تو باقی ہیں، وہ فجر اور عشاء سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ انسان ہے نا، اگر یہاں پر مسجد میں اعلان ہو آپ نماز پڑھیں تو آپ کو جناب جتنی نمازیں آپ با جماعت پڑھیں گے 1000 روپیہ ملے گا، کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، مسجدیں بھر جائیں گی۔ کس کے لیے؟ صرف 1000 کے لیے۔ اور لیکن اللہ کے پیکج کتنے شاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 کی دنیا کی کیا حیثیت ہے، یہاں تو یہ ہے 2 رکعتیں اگر آپ فجر کی پڑھ لیں، یہ ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں، فرض بھی نہیں، رکعتا الفجر، حدیث کے الفاظ ہیں فجر کی یہ جو 2 سنتیں ہیں نا، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے ہماری سستیاں۔ اللہ نے کہا جب جمعے کے لیے اذان ہو، پتہ تو ہوتا ہے نا، ہر ایک کے پاس گھڑی ہے، موبائل کے اندر گھڑی ہے، اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاؤ، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی اس پیکج کو قبول کریں۔ دوسری حدیث میں ہے یہ جو گھڑی قبولیت کی ہے نا، یہ عصر سے مغرب تک ہے ہر جمعے کو۔ عصر کے بعد کا یہ وقت ہے مغرب تک، کتنا لمبا وقت ہے، دعائیں کریں۔
یہ اوقات ہیں، ان کو پانے کی کوشش کریں۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اعمال کیسے قبول ہوتے ہیں، یہ ٹاپک ہے آج ہمارے جمعے کا انشاءاللہ۔ بڑا اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی اللہ کی توفیق سے۔ اب یہ ہے کہ ہم ان گھڑیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے والے دن یہ 2 وقت ہے دعا کی قبولیت کے۔ پھر اس دن کرنے کا ایک اور اہم کام وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ نے فرمایا جمعے والے دن اکثروا علی الصلاۃ، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، بکثرت درود پڑھا کرو۔ آج مغرب تک ہمارے پاس وقت ہے، کل مغرب سے جمعے کا دن شروع ہوا، آج مغرب تک، ٹھیک ہے نا؟ ہجری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج رات 12 بجے سے رات 12 بجے تک، یہ شمسی لحاظ سے ہے۔ قمری لحاظ سے کیا ہے؟ مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک۔ تو آج مغرب تک ہمارے پاس وقت ہے، چلتے پھرتے بکثرت درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا سا درود بھی ثابت ہے حدیث میں، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے۔ مکمل پڑھنے درود ابراہیمی وہ بھی ٹھیک ہے، مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ والا پڑھ لیں، لیکن جو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھنا مسنون ہی ہے۔ غیر مسنون دعا، غیر مسنون عمل، غیر مسنون درود، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جان لیجئے محبت اور گستاخی کے معیار ہمارے اپنے نہیں، رب کے قائم کردہ ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ رسول پاک نے جو دیا ہے اس کو لیا جائے۔ کیا درود رسول پاک نے نہیں بتایا؟ انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ نماز جس وقت ہم پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، فرض عین ہو، فرض کفایہ ہو، کوئی بھی نماز، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ یہ والی دعا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود۔ کون سا پڑھتے ہیں؟ درود لکھی، درود تاج، درود ہزاری، پتہ نہیں کتنے سارے درود بنا لیے، سب نقلی اور جعلی۔ اصلی درود کیا ہے؟ اصلی درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیف نصلی علیک، اللہ کے نبی نے ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ، میرے اللہ نے، ہمارے پیارے رسول نے کہا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی ہی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی ہو، جہنم سے دور کر سکتی ہو، مگر تمہیں بتا کر اس کو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درود پڑھنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، لیکن وہ درود جو مسنون ہے۔ اب نماز میں آپ جتنے مرضی درود پڑھ لیں، اگر آپ نے وہ والا درود نہ پڑھا جو نبی پاک نے بتایا ہے، ایمانداری سے بتائیے نماز ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ درود شریف وہ جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ اگر نہ پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اس لیے وہ درود نماز میں بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سا درود پڑھیں آپ پر، تو آپ نے فرمایا تھا یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہتے ہیں جی کہ اس میں تو صرف درود ہی ہے، اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب اس میں تو صرف درود ہے، اس میں تو سلام ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جانیے اتنے عقل مند بننے والے غلطی کس کی نکال رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ انہوں نے درود ہمیں بتایا تو ادھورا، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا، کہتے نہیں اس میں درود ہے سلام کوئی نہیں ہے۔
وہ تو میں بھی بتاتا ہوں نا کہ سلام بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، بس دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، ظاہری آنکھیں نہیں، دل کی بصیرت، تو پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا۔ درود ہے جی، سلام کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول کبھی بھی ادھوری بات کر ہی نہیں سکتے۔ ہم ادھورے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول تو پورے ہی پورے ہیں، مکمل، کوئی وہاں نقص نہیں۔ درود تو آ گیا، اللہم صلی علی محمد۔ اس جملے میں ہم جب سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے نا پورا سلام۔ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یہ برکت کا لفظ جو ہم نے استعمال کیا اپنے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، کیا ہے؟ یہ سلام ہی کی تکمیل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہم بارک، جب کہا اللہم بارک، کبھی سوچا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام تو آلریڈی ہے رسول پاک پر، رحمتیں بھی آپ کے اوپر ہمیشہ سایہ فگن۔ ہم نے جب برکت کی دعا کر دی تو گویا کہ ہم نے آخری انتہا تک پہنچ کر آپ پر سلام پڑھ دیا۔ ہم نے یہ سہارا نہیں لیا کہ سلام ہو، رحمتیں ہوں، ہم نے کہا نہیں، ہمارے رسول پر تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، تو صلات بھی ہے اور سلام بھی موجود ہے۔ کبھی ایسا نہ کریں کہ اپنی طرف سے پھر بناتے پھریں کہ جی چونکہ اس میں نہیں ہے لہٰذا ہم بنا لیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں کبھی نقص نہیں ہو سکتا، نہ تلاش کیا کریں نہ ان کی غلطیاں نکالا کریں۔ بس یاد رکھیے درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ درود کا منکر تو مسلمان ہی کوئی نہیں۔ کسی پر فتویٰ بلا وجہ سے لگا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ تو درود کو ہی نہیں مانتے۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ اگر صحیح کام کر رہا ہو نا، اصلی چیزیں بیچ رہا ہو، دائیں بائیں نقلی چیزیں بیچنے والوں نے دکانیں کھول رکھی ہوں تو وہ سارے شور مچا دیتے ہیں، نہیں نہیں اس کی چیز تو 2 نمبر ہے، اس سے نہ لینا، اس سے نہ لینا۔ اب اس بیچارے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصلی بیچنے والا اس کی تو دکان بھی نہ کھلے تو لوگ آ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں اصلی چیز لو، نہ مجھ سے ملے گی نہ کسی اور سے۔ اصلی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے ملتی ہے۔ وہاں سے جو آیا وہ سب اصل ہے، اور وہاں سے جو نہیں نہ آیا وہ اصل نہیں ہے۔ تو درود پاک اصل کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جمعہ والے دن بکثرت درود پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ یہ ہے وہ چند اعمال اور یہ ہے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اس سنہری موقع کو غنیمت جانیے، یہ جتنے مواقع آ رہے ہیں اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں، پھر ساتھ میں جمعہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہمارے اعمال اپنے بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔